کامیاب و کامرانی عطا فرمائے، ان کے تمام امور سہل فرمائے۔ جناب مخدوم پیر سید ظفر علی شاہ صاحب اور سبط الحسن اور حسنین رضا اور اس خاندان کا سارا خاندان آپ کا بہت مشکور ہے کہ یہاں پہلی مجلس ہوئی ہے۔ خاص طور پر سرکار علامہ مفسر قرآن خطیب عالم اسلام کراچی سے اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہیں۔ خالق ان کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں خطیب عالم اسلام مفسر قرآن سرکار علامہ امجد رضا جوہری سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس منبر پہ تشریف رکھیں اور آج امام حسن کے فضائل اور مصائب بیان فرمائے۔ شہزادی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خطیب عالم اسلام علامہ امجد رضا جوہری صاحب تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ محمد والے محمد پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلۃ وثمارها متعدلۃ، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ، ارسلہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوت متلافیہ، اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عربتہ وتعظم کبوتہ ویکن معبوہ الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے کہ ان کلو من فی السماوات والارض، آیت میں پڑھوں گا توجہ آپ کریں گے، قرآن میں پڑھوں گا فیصلے آپ کریں گے۔ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کہتا ہے آکاش میں جو کچھ بھی ہے اور دھرتی میں جو کچھ بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، وہ میری بندگی کر رہا ہے، میرا عابد ہے۔ جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمان میں ہے، فضاؤں میں، گھٹاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں، جو کچھ بھی ہے، اللہ آت الرحمن عبدہ، وہ میرا عابد ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ یعنی سورج عابد ہے، چاند عابد ہے، ستارے عابد ہے، سیارے عابد ہے، کہکشاں عابد ہے، آسمان عابد ہے، زمین عابد ہے، بیل بوٹے عابد ہے، دریا عابد ہے، سمندر عابد ہے، درخت عابد ہے، ساری کائنات ہے عابد۔ اور سورہ زخرف میں کہتا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میرے محمد کہہ دے کہ اگر خدا کے کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا، میں محمد ہوتا۔ کیوں؟ فانا اول العابدین، سارے عابد ہیں، ان کا پہلا تو میں محمد ہوں۔ سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔
قرآن سننے والا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے، جو شان نبی شان مصطفیٰ میں بلند ہو رہے ہیں۔ تو اب فیصلہ آئے، میں نے تو حدیث نہیں پڑھی، میں نے تو 2 آیتیں پڑھی۔ اللہ نے کہا پوری کائنات عابد ہے، اور دوسری آیت میں کہا میرے محمد کہہ دے فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کہ یہ ساری کائنات عابد ہے اور ان کا پہلا اول میں ہوں۔ یعنی قرآن سے فیصلہ تو ہو گیا کہ سورج بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا۔ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، بھئی میں تو قرآن سنا رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا، میں قرآن سنا رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہو ذرا ہاتھ کھول کے اور سر اٹھا کے سننا، بھئی کمال ہو گیا۔ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سورہ زخرف کی آیت ہے، اللہ کہتا میرے محمد کہہ دے کہ میں پوری کائنات کا پہلا ہوں۔ یعنی سورج بعد میں بنا، محمد پہلے بنا، چاند بعد میں بنا، محمد پہلے بنا، ستارے بعد میں بنے، محمد پہلے بنا، دریا بعد میں بنے، محمد پہلے بنا، زمین بعد میں بچھی، محمد پہلے بنا، آسمان بعد میں بنا، محمد پہلے بنا۔ اور اب سورہ ملک میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے میں نے زندگی کو پیدا کیا، میں نے موت کو پیدا کیا۔ زندگی مخلوق، موت مخلوق، اور محمد اول مخلوق۔ زندگی بعد میں بنی، محمد پہلے بنا، موت بعد میں بنی، محمد پہلے بنا۔ عقل کے اندھو، نبی کے دشمنوں، ارے جو محمد زندگی سے پہلے ہو، موت سے پہلے ہو، نہ تیری طرح جیے گا نہ تیری طرح مرے گا۔ خدا محفوظ رکھے۔ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، ایسے ہاتھ باندھے ہوئے جو بیٹھے ہیں ان تک بھی بات پہنچ رہی ہے، قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ میرے پاس صرف قرآن ہے، اور جس کے پاس پڑھنے کے لیے نہ آیت ہو نہ روایت ہو، وہ ممبر پہ آ کے سیاست کرے گا، عبادت نہیں کرے گا۔ تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ رہنا۔ الذی سورہ ملک الذی خلق الموت والحیات، اللہ کہتا ہے میں نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ موت مخلوق، محمد اول مخلوق، زندگی مخلوق، محمد اول مخلوق۔ یعنی کمال ہو گیا، مرتا وہ ہے جو موت کے بعد ہو۔ موڈ تو نہیں خراب ہوا، گھبرا تو نہیں رہے، مرتا وہ ہے جو موت کے بعد ہو، جو موت سے پہلے آئے، اسے نہ تو تیری طرح جیے گا نہ تیری طرح مرے گا۔ اچھا بھئی موڈ خراب نہ کرنا، میں سورہ نساء کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں، 4 سورہ۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے انسانو، ہم نے تمہارے پاس اپنے محمد کو دلیل بنا کر بھیجا۔ ہم نے تمہارے پاس اپنے محمد کو دلیل، برہان کہتے ہیں دلیل کو، آرگومنٹ کو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے پاس اپنے محمد کو دلیل بنا کے بھیجا۔ یعنی کمال ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ دعویٰ ہوں، یہ محمد دلیل ہے، تو اللہ ہے دعویٰ۔ آیت پڑھی میں نے، اللہ ہے دعویٰ محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ محمد ہے دلیل۔ اب سیال کوٹ کے کالے کوٹ والوں سے پوچھ لینا، اور لاہور کے ہائی کورٹ کے وکیلوں سے پوچھ لینا کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ دعویٰ، خدا کو محفوظ رکھے، دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر۔ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ اگر محمد مر گیا توحید ختم ہو جائے گی۔ میں نے بڑی بات کی، بھئی کمال ہو گیا۔ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، ابھی تک مجھے خراب لگ رہا ہے موڈ۔ خدا محفوظ رکھے۔ بس جس تک قرآن پہنچ رہا ہے وہ مجھ تک پہنچا رہا ہے، اور جس تک نہیں پہنچ پا رہا وہ کوشش کر رہا ہے پہنچنے کی۔ اللہ اس کو بھی توفیق دے۔ بھئی ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اللہ ہے دعویٰ محمد ہے دلیل، بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے کہنے جی حضور 14 صدیاں پہلے آئے تھے، میسنجر آف گاڈ تھا، قرآن دیا چلا گیا، اب تو قبر میں نعوذ باللہ اس کی ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی، مٹی کا ڈھیر ہی ہے، تو ہم مدینے جا کر کریں کیا؟ مٹی کا ڈھیر ہے، ہم کریں کیا جا کر؟ کمال ہو گیا، حضور مر گئے تو زندہ ہے،
بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میرے سامنے، بھئی وفات رسول خدا ہے، شہادت امام حسن مجتبیٰ ہے، تو ذرا دونوں مناسبتوں سے بات ہوگی نا، بھئی کمال ہو گیا، حضور مر گئے اور آپ زندہ ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈسکا کے سیالکوٹ کا تو پتا ہے مجھے، ڈسکا کے مومنوں کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا حضور زندہ یا مردہ، مجھے نہیں پتا کہ ڈسکا کے مسلمین کا عقیدہ کیا ہے، حضور زندہ یا مردہ مجھے نہیں پتا۔ بھئی میں کراچی سے آیا ڈسکا، اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا، جیسے ہی میں اپنے دوست کے گھر پہنچا، ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، ہمارے بھی کراچی میں ہوں گے، میں کراچی سے آیا ڈسکا، اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا، جیسے ہی میں اپنے دوست کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا میرے دوست پر سفید چادر پڑی ہوئی ہے اور لوگ باہر کھڑے ہیں، میں نے کہا السلام علیکم، لوگوں نے کہا امجد جوہری تیرا دوست مر گیا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، لوگوں نے کہا امجد جوہری تیرا دوست مر گیا، پھر میں نے چادر والے دوست کو کہا السلام علیکم، لوگوں نے کہا امجد جوہری پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو، تو اگر محمد مر گیا تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ موڈ تو نہیں خراب ہوا، مووی تو بنی رہی ہے، میرے ساتھ رہنا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، سمجھ میں آ گئی بات؟ جب ایک کمال ہو گیا، نماز میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات، مسلمان کہتے ہیں التحیات، ہم کہتے ہیں تشہد، نام الگ الگ، چیز تو ایک ہی ہے۔ التحیات کے بعد جو فنیشنگ جملے جس میں نماز ختم ہوتی ہے سلام کی، کیا ہے اس میں؟ السلام علیکہ، ذرا پڑھ کے سناؤ مجھے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹرانسلیشن آتا ہے، ترجمہ آتا ہے اس کو، کیا مطلب اس کا؟ اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے، زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے۔ کمال ہو گیا۔ اب جلدی سے مجھے بتاؤ کہ نماز کے آخری جملے کیا ہیں؟ سلام ہے نا؟ نماز کے آخری جملے کیا ہیں؟ نماز کے آخری جملے سلام ہے۔ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں بھئی نماز تو ایک ہی ہے نا، ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ فنیشنگ جملے کیا ہیں نماز کے؟ نماز کے فنیشنگ جملے کیا ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، جب نماز ختم کرے گا تو نبی کو سلام کرے گا۔ بھئی کمال ہو گیا، یہ مسلمان جب نماز ختم کرتا ہے تو میرے نبی کو سلام کرتا ہے، اور یہ مسلمان اپنی کتابوں میں لکھ کے بھول گیا کہ جب میرا محمد صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے فاطمہ کے دروازے پہ آتا۔ بھئی موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ میرے بھائی میرے دوست، اس کی لائٹ آف کر دو، ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں لے لینا، بڑے لے کے محمد والے محمد صلوات، بس ٹھیک ہے، وہ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ میرا نبی جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پہ آتا اور کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلام ہو۔ پھر جا کے میرا نبی مسجد میں نماز پڑھاتا تو اب جملے کو یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا۔ میرے محمد نے پہلے سیدہ کو سلام کیا، پھر نماز پڑھائی، تو تم اور ہو، محمد اور ہے۔ بھئی تیری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرے، اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کرے۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ بھئی پہنچ رہی ہے بات، گھبرائے تو نہیں؟ پیچھے علاقے میں بھی پہنچ گئی بات۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ بھئی کمال ہو گیا، میرے ساتھ رہنا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ میرا محمد دلیل ہے، اللہ دعویٰ ہے،
محمد دلیل ہے. بھائی موسیٰ پہ توریت آئی, عیسیٰ پہ انجیل آئی, اور داؤد پہ زبور آئی. اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے, داؤد اور ہے, زبور اور ہے, عیسیٰ اور ہے, انجیل اور ہے, موسیٰ اور ہے, توریت اور ہے. پوری کائنات میں اکیلا ہے. جیسا قرآن ویسا محمد, جیسا قرآن ویسا محمد, جیسا محمد ویسا قرآن. مالک تیرا قرآن کیسا ہے؟ کہا پڑھا آیت سنا ڈس کے مومنوں کو آیت. سورہ انعام 6 سورہ ولا ربر ولا جابس الا فی کتاب مبین. ہم نے ساری کائنات کا علم قرآن میں لکھ دیا. جیسا قرآن ویسا محمد. مالک تیرا محمد کا پڑھا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم. میرے حبیب کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا. تو جیسا قرآن ویسا محمد, جیسا محمد ویسا قرآن. مجھے پرمیشن دیتے ہو, اجازت دیتے ہو میں 2 4 5 آیتیں پڑھ دوں جلدی سے. بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میرے سامنے, اگر پڑھا لکھا مجمع ہوتا اتنی آیتیں نہ سناتا. جیسا قرآن ویسا محمد, جیسا محمد ویسا قرآن. سارا علم قرآن میں, سارا علم محمد میں. مالک محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ یہ ڈسکے کے مومن قرآن سنے بغیر نہیں مانیں گے. کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہو, پوری کتاب کا علم ہو؟ کیا پڑھا ہے سورہ رات 13واں سورہ اس کی آخری آیت, قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے محمد تیری گواہی کے لیے 2 کافی ہے, ایک میں اللہ کافی ہوں, دوسرا ومن عندہ علم الکتاب, وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پیچھے بھی بات بہت شریع ہے. میں کہانیاں سنانے نہیں آیا, میں گیتا نہیں سنا رہا ہوں, قرآن سنا رہا ہوں. بڑے لکھے لوگ بڑے کام کھجولے, کہانی نہیں قرآن. خدا آپ کو محفوظ رکھے. پاک پروردگار نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. میرے پاک نبی والے نبی کے صدقے میں کمال ہو گیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے محمد تیری گواہی کے لیے 2 کافی ہیں. 2 ایک نہیں, 1 نہیں, 2. ایک میں اللہ کافی ہوں, دوسرا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. مالک یہ ڈسکے کے پڑھے لکھے مومن بیٹھے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ من کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کہ پڑھ ہم یہ جوہری آیت, بھئی کمال ہو گیا. سورہ جن عالم الغیب فلا یظہر الغیب احد الا من ارتضی من رسول. اللہ کہتا ہے میں اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا, الا من ارتضی من رسول, مگر اسے دیتا ہوں جسے محمد مرتضی بنائے. کتنی آیتیں ہو گئی؟ اب ذرا پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں, ہاتھ اٹھے گا تو پتہ چلے گا نا. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 2 آیتیں ہو گئی. من ہے جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے, من ہے جسے نبی نے مرتضی بنایا, اللہ نے اسے علم غیب دے دیا. مالک وہ من کون ہے ابھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھا ہے سورہ مریم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ کہتا ہے جاؤ جو کرنا ہے کرو, قیامت میں تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, بس ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا. اچھا بھائی میں ڈسکا کے بچوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا, اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا, یا بیٹھنا ہے یا جانا ہے. اب میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں, جلدی بتاؤ مجھے آیت الکرسی یاد ہے؟ یاد ہے کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کی مجال ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ اللہ ہے. اللہ کہتا کس کی مجال ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ الا باذنہ, بس وہی من کرے گا جسے ہم نے اجازت دے دی. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ایک من ہے جو قیامت میں سفارش کرے گا, ایک من ہے جو تمہیں قیامت میں بخشوائے گا. مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کہا پڑھ سورہ طٰہٰ وخشعت الاصوات للرحمن یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. رحمان کی پیشی میں جب سب کی بولتی بند ہوگی, سب کی زبانیں کانپ رہی ہوگی, تو وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی. پہنچ گئی بات؟ پیچھے بھی بات پہنچ گئی میرے بھائیوں تک. میں نے آیتیں زیادہ گھبرا تو نہیں گئے, آیتوں سے پریشان تو نہیں ہو رہے.
جا کے چیک کرنا، پوری ذمہ داری سے اس منبر پہ بغیر دیکھے ہوئے سنا رہا ہوں، قرآن دیکھ کے سامنے رکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ من ہے جو قیامت میں تمہارے لیے بولے گا، تمہاری سفارش کرتے ہوئے بولے گا، جس کی زبان اللہ کی زبان ہے۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ ڈسکا کے مومن مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، ان کے من سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا پڑھ سورہ حدید وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر اللہ کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا پڑھ سورہ بقر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کر اللہ کی مرضی خرید رہا ہے۔ مالک ڈسکا کے مومن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تیرے قرآن کا من کیا ہے۔ کام یا جوہری تو ہٹ گیا، میرے محمد ڈسکا کے مومنوں کو کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو۔ من کو تو مولا بہانا خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ بھائی کمال ہو گیا، من بخشوائے گا۔ پیشیاں خدا کی بارگاہ میں پیشیاں دو ہیں۔ پہلی پیشی کا نام ہے قبر، دوسری پیشی کا نام ہے حشر۔ بہت پڑھے لکھے بیٹھے ہیں بھائی، کمال ہو گیا۔ اللہ پہلی پیشی میں قبر میں کیا پوچھے گا؟ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا؟ غلط۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پہلی پیشی قبر میں اللہ نماز روزہ نہیں پوچھے گا۔ کیوں نہیں پوچھے گا؟ دلیل کیا ہے؟ سورہ یاسین 36واں سورہ 12ویں آیت، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم۔ اللہ کہتا مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں اور مردوں کے نامہ اعمال ہم لکھتے رہتے ہیں۔ تو اگر قبر میں نماز روزہ پوچھ لیا، اگر قبر میں نماز روزہ پوچھ لیا تو مرنے کے بعد جو وارث اس کی نماز پوری کرواتا ہے، روزہ اس کو ٹرانسفر کرواتا ہے، وہ سب بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ کھاتا تو بند ہو گیا۔ قبر میں تو پوچھ لیا، کھاتا کھلا ہوا نماز روزے کا۔ بھائی مرنے والا مر گیا، کچھ نمازیں رہ گئی تھی خدا نہ خواستہ، وارث کیا کرتا ہے؟ پیسے دے کے اس کی طرف سے نماز پڑھواتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ مرنے والا مر گیا، کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، وارث پیسے دے کے روزے رکھواتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ مرنے والا مر گیا مگر حج نہیں کیا تھا، مرنے والے کا وارث پیسے دے کے اس کی طرف سے حج بدل کرواتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے معاف کرنا، پرابلم کھڑی ہو گئی، مرنے والا مر گیا لیکن علی ولی اللہ نہیں کہا تھا۔ کیا ہوگا؟ مرنے والا مر گیا، اب کیا ہوگا؟ علی ولی اللہ نہیں کہا تھا، محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا، تو کیا پیسے دے کے کسی سے علی ولی اللہ پڑھواؤ گے؟ کہا نہیں بھائی نہیں، اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں، عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اللہ قبر میں، خدا محفوظ رکھے، اللہ قبر میں نماز روزہ پوچھے گا قیامت میں۔ تو قبر میں کیا پوچھے گا؟ قبر میں پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون؟ عقیدہ پوچھے گا، من رب، عقیدے کا پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون؟ اگر مرنے والے نے رام بھگوان کشن کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک ہذا مشرک، یہ تو مشرک ہے۔ دوسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون؟ اگر مرنے والے نے الٹے سیدھے لوگوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک یہ تو کافر ہے۔ اور اب تیسرا سوال عقیدے کا، من امامک، تیرا امام کون؟ اگر مرنے والے نے اونٹ پٹانگ لوگوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک یہی تو منافق ہے۔ بس ختم ہو رہی ہے بات، بس ختم، آپ سلامت رہیں۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھوں گا ختم۔ یہ پہلی پیشی ہے، پہلی پیشی قبر ہے، اور دوسری پیشی کیا ہے؟ حشر ہے، قیامت۔ اللہ سورہ قاف میں کہتا ہے وجاءت
کل نفس مع سائق و شہید، آخری جملے ہیں، آخری آیت پہ ختم ہو رہی ہے بات اس آیت پہ، وجاءت کل نفس مع سائق و شہید۔ اللہ کہتا ہے آخری پیشی میں، دوسری پیشی میں، حشر میں، قیامت میں ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا، میں ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا۔ وہ یہ بچہ بیٹھا ہوا، حقانے والا آگے ہوتا ہے پیچھے؟ تم سے پوچھ رہا ہوں، حقانے والا آگے یا پیچھے؟ پیچھے ہوتا ہے نا، آگے تو نہیں ہوتا۔ تم نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، سرے میں بھی دیکھا، پنجاب میں بھی دیکھا کہ حقانے والا جو حقاتا ہے ڈنڈے سے جانوروں کو، پیچھے ہوتا ہے، جانور آگے ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی حقانے والے پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی۔ قیامت کے میدان میں سارے نبی حقانے والے پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی۔ اور میرا نبی کہتا ہے علی کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے، یا علی انت قائد الغر المحجلین، علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے۔ علی تو آگے ہوگا، علی تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے۔ اچھا بھائی، سائق کہتے ہیں پیچھے سے حقانے والے کو، اور قائد کہتے ہیں آگے چلنے والے کو۔ سائق پیچھے سے حقانے والا، قائد آگے چلنے والا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ سارے نبی ہیں سائق، حقانے والے پیچھے پیچھے، ان کی امت آگے آگے۔ اور ہمارا علی قیامت کے میدان میں، میرے پاک محمد نے کہا علی قائد ہے، حقانے والا نہیں ہے، علی آگے چلنے والا ہے۔ قیامت کے میدان میں علی آگے ہوگا، چاہنے والے اس کے پیچھے ہوں گے۔ میں نے اپنے پاک نبی کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، اے خلق اول، اے صاحب الاولاد، یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ سارے نبیوں کو پیچھے رکھا، امتوں کو آگے رکھا، علی کو آگے رکھا، چاہنے والوں کو پیچھے رکھا۔ کام یا جوہری، اللہ کو نبیوں کے ان کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی کے چاہنے والے پہ اتنا یقین ہے کہ یہ جنت چھوڑ دے گا، اپنے مولا کو نہیں چھوڑے گا۔ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی میری بات، ختم ہو گئی میری بات۔ خدا تمہیں آباد رکھے۔ میرا جیسا محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا محمد۔ ایک آیت پہ ختم کر رہا ہوں بات، ایک آیت پہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ کتاب کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ کتاب کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ تو اس سے یہ تو پتا چل گیا آیت سے کہ کتاب بیٹوں جیسی، بیٹے، موڈ خراب ہو گیا بھئی، قرآن سنایا ہے میں نے کو گیتا نہیں سنا رہا ہوں، حدیث نہیں ہے، قرآن۔ کتاب بیٹوں جیسی، بیٹے کتاب جیسے۔ مالک اب یہ بھی بتا دے کہ یہ بیٹے ملے کہاں؟ کہا کھولو مباہلے کی آیت، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو بیٹے ملے مباہلے کے میدان میں، کتاب بیٹوں جیسی، بیٹے کتاب جیسے۔ اب جیسا حسین ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا حسین، جیسا حسن ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا حسن، حسن قرآن جیسا، قرآن حسن جیسا۔ بھائی ختم ہو گئی میری بات۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، ابھی میں صاحب تک نہیں گیا، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو حسن ہے نا، یہ سر سے کمر تک مجھ جیسا، یہ حسن جو ہے سر سے کمر تک، سر سے کمر تک مجھ جیسا۔ اور یہ جو میرا بیٹا حسین ہے یہ کمر سے پنجوں تک مجھ جیسا۔ تو حسن سر سے کمر تک رسول جیسا، اور حسین کمر سے پنجوں تک رسول جیسا۔ یعنی کمال ہو گیا۔ الگ الگ کرو تو حسن اور حسین، دونوں کو ملا دو تو محمد بنے۔ میں ایک جملہ فضائل میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرے محمد نے کہا بھئی کمال ہو گیا کہ سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا، اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ جیسا۔ الٹ کے کہہ سکتے ہیں رسول؟ بھئی کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے، الٹ کے کہہ دے، الٹ پلٹ کے کہہ دے کہ سر سے کمر تک حسین مجھ جیسا،
اور کمر سے پنجوں تک حسن مجھ جیسا؟ کہا نہیں، سر سے کمر تک حسن مجھ جیسا اور کمر سے پنجوں تک حسین مجھ جیسا، الٹ کے نہیں کہوں گا۔ مالک کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی کیوں؟ کہا بھئی بات یہ ہے کہ سر سے کمر تک میں ہے ہاتھ اور کمر سے پنجوں تک میں ہے پاؤں۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ حسن کے ہاتھ میرے ہاتھ، حسین کے پاؤں میرے پاؤں۔ یعنی اگر حسن سلونا مالک ہے تو حسن نے نہیں، میں نے لکھا، اور اگر حسین یزید کو ٹھوکر مارے تو میں نے ٹھوکر ماری۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی میری بات۔ اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تم روز شہادت منا رہے ہو نا اس امام کا، حسن ابن علی، اس ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ حسن سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں گزرا جس کے ماں اور باپ دونوں معصوم ہوں۔ یہ اکیلا ہے جس کے ماں اور باپ دونوں، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، پہلا یہی ہے، ماں اور باپ دونوں معصوم ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا مولا روزے سے تھا، گرمی کے دن تھے، جب پانی پیا ہے نا تو پانی میں جو زہر تھا اسے کہتے ہیں ہلاہل۔ جانتے ہو ہلاہل؟ بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکیم اپنی کتابوں میں لکھ کے مر گئے کہ ہلاہل اتنا تیز زہر ہے کہ اگر ایک چٹکی کسی ندی میں ڈال دو تو ندی کی ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ جب میرے مولا نے پانی پیا ہے افطار کے وقت تو جانتے ہو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ میں مقتل کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، جو لکھا ہے کتاب میں وہی بیان کروں گا، تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، جتنا لکھا ہے اتنا بیان کر رہا ہوں۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، آج شہادت کا دن ہے، رسول کا بڑا نواسہ ہے، فاطمہ زہرا کا بڑا بیٹا ہے۔ یہ سوچ کے پرسہ دینا کہ کل قیامت کے دن فاطمہ زہرا تم سے گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے کہ کیا میرا حسن رونے کے قابل نہیں تھا، کیا اس کی مصیبت چھوٹی مصیبت تھی۔ جب میرے مولا نے پانی پیا ہے تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ جانتے ہو کتنے ٹکڑے تھے؟ جگر کے 72 ٹکڑے تھے۔ جگر ہوتا ہی کتنا سا ہے، چھوٹا سا جگر ہے نا، اس کے بھی 72 ٹکڑے باہر آئے۔ دیکھو جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے قریبی رشتہ دار اس کے پاس آتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے تو سب سے پہلے جو گھر میں داخل ہوا وہ علی کی بڑی بیٹی زینب تھی۔ بڑا پیار کرتی تھی یہ بیوی، یہ بیوی بڑا پیار کرتی تھی اپنے دونوں بھائیوں سے، لیکن مجھے معاف کرنا عجیب مقدر لے کر آئی تھی کہ ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے لگن میں اٹھائے اور ایک بھائی کا کٹا ہوا سر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام لے کر گئی۔ بڑا پیار کرتی تھی اپنے بھائیوں سے۔ جملہ سنو گے؟ حسین روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، حسن کو سینے سے لگایا، چیخے مار مار کے روئے، تابوت برآمد ہوگا۔ آخری جملے ہیں، جملہ سننا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ماتم کرو گے، تابوت کی زیارت کرو گے، اور ماتم کا لطف اسی وقت ہے جب تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ بس آخری جملے سن لو۔ حسین چیخے مار مار کے رو رہے ہیں۔ حسن نے حسین کو صبر کی تلقین کی، کہا بھائی صبر کرو، لا یوم، حسن کا جملہ سنو، لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ، حسین تیری مصیبت جیسی کسی کی مصیبت نہیں، صبر کرو حسین۔ اور حسین سنو، میری بڑی تمنا تھی کہ کربلا ہو اور میں تیرا ساتھ دوں، تو بھائی میں تو نہیں ہوں گا، لیکن یہ جو جھولے میں بچہ ہے اپنی طرف سے تجھ پہ صدقہ کر رہا ہوں۔ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آخری جملے سن لو۔ یہ کہہ کے حسن نے حسین کو سینے سے لگایا اور اب وصیتیں شروع کی۔ کہنے لگے حسین جب میرا انتقال ہو جائے تو غسل اپنے ہاتھوں سے دینا، کفن اپنے ہاتھوں سے پہنانا، جنازہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا، اور تجدید عہد کے لیے میرا جنازہ نانا کی قبر پہ لے کے جانا۔ اور سنو بھائی، اگر لوگ نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں تو ان سے جھگڑا نہ کرنا، اماں کے پہلو میں لا کے دفن کر
سنو گے یہ کہہ کے اسرار امامت تعلیم کیے. اسرار امامت حسن نے ودیت کی حسین کی طرف اور اب دونوں بھائی گلے لگ کے رونے لگے. یہ دونوں بھائی وہ ہیں جو ایک ساتھ مدینے کی گلیوں میں گھومے, ایک ساتھ نانا کی مسجد میں آئے, ایک ساتھ نانا کے کاندھوں پہ آئے, ایک ساتھ نانا کی پشت پہ آئے. اور آج وہ دن ہے, آج جو تم دن منا رہے ہو, ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ ایک ساتھ دونوں بھائیوں کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن نے قضا کی, حسین نے غسل دیا, جنازہ تیار کیا, گھر سے بنی ہاشم کے جوان لے کر نکلے. اب جو سامنے سے تیروں کی بارش شروع ہوئی تو جنازہ دوبارہ گھر میں لے کے آئے. ارے یہ تاریخ آل محمد کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا ہے دوبارہ گھر میں آیا ہے. زینب کھڑی دیکھ رہی ہے, پکار کے کہا بھیا حسین آخر بات کیا ہو گئی؟ کہا بہن بعد میں بتاؤں گا, پہلے بھائی کے جنازے سے تیر نکالو. ایک طرف زینب بیٹھی, ایک طرف حسین بیٹھے. زینب نے چیخے مار کے والیہ وا فاطمہ, بھائی کے جنازے سے تیر نکالنا شروع کیا. حسین نے رو کے کہا زینب آج تو تجھے فرصت مل گئی کہ بھائی کے جنازے سے تیر نکالے. ارے جب کربلا کے میدان میں میرا جنازہ تیروں میں ہوگا تو کوئی تیر نکال دے. ماتم حسن تینوں میں گر گیا تھا فرزند مرتضیٰ کا. ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن سبق ہائے حسن ہائے حسن. جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا, جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا. تیروں میں گر گیا تھا, تیروں میں گر گیا تھا فرزند مرتضیٰ کا. ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن. جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا, جیسے ہی گھر سے نکلا. کیا ملا تجھے اے ظالم قاسم یتیم کر کے, کیا ملا تجھے اے ظالم قاسم یتیم کر کے, کیا ملا تجھے اے ظالم قاسم یتیم کر کے. کچھ بھی نہ خوف آیا, کچھ بھی نہ خوف آیا دل میں تیرے ہی کا. ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن. جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا, جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا, جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ. سب پڑھو. جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا, گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا. تیروں میں گر گیا تھا, تیروں میں گر گیا تھا فرزند مرتضیٰ کا. ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن. جیسے گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا, جیسے گھر سے
سے نکلا کیا ملا تجھے اے ظالم قاسم یتیم کر کے کیا ملا تجھے اے ظالم قاسم یتیم کر کے کچھ بھی نہ خوف آیا کچھ بھی نہ خوف آیا دل میں تیرے خدا کا اے حسن اے حسن اے حسن اے حسن اے حسن اے حسن اللہم صلی علی محمد آل محمد مولا